تشریح اور توضیح میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ایک پس منظر وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے فقہ کی کتابیں بڑی دلچسپی سے پڑھی، اصول فقہ کو اس نے بڑی دلچسپی سے پڑھا ہوا ہے، مفتی ہے وہ، مفتی فقیہ ہے، فقیہ انما الفقیہ هو الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بعیوب نفسہ. ٹھیک ہے، اب وہ شخص کیا کرتا ہے، جب بھی کوئی قرآن کی آیت سامنے آتی ہے، الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بعیوب نفسہ. علامہ شامی نے در مختار میں یہ تعریف کی ہے. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے میں بیٹھ کے فتوے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں. اب جو شخص ہر وقت اس کی جو دلچسپیاں ہیں وہ فقہ کی کتابیں رہی ہیں، تو جب وہ قرآن کریم پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے، اس کا منہاج کیا بنتا ہے، اس کی میتھڈالوجی کیا بنتی ہے. میتھڈالوجی انگلش میں کہتے ہیں منہج کو. اب اس کی میتھڈالوجی یہ بنتی ہے کہ وہ ہر آیت سے استنباط مسائل کرتا ہے. خرج من هذه الآیہ ثلاث مسائل، اس آیت سے 3 مسائل نکلے. علامہ قرطبی کو اٹھائیے اور انہیں اپنی کتاب کا نام لکھا ہے جامع الاحکام القرآن. احکام القرآن جساس کی اٹھا لیجیے، وہ یہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور بھی کئی مفسرین جن کے کتابوں کے نام احکام القرآن ہے، اور اس میں وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا منہج یہ ہے ہر آیت سے دین کے مسئلے ثابت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل نکالتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے وہ اسی نوعیت کی تفسیر کہی جاتی ہے، جس میں غلبہ ہے ذرا اس کا. اسی طریقے پر ایک شخص ہے جس کے مد مقابل ہر وقت ہندو، عیسائی، یہودی، ان کے اشکالات، معتزلہ، ظواہر، فلاں فلاں، عباضیہ، مرجیہ، جہمیہ، ان کے ہر وقت جو ہے نا سوالات اور ان کے مطلب چیلنجز اس کو درپیش ہیں. تو وہ کیا کام کرے گا، قرآن کے اندر سے ہر آیت کے اوپر منہج اس کا یہ ہے کہ وہ کلامی بحثوں کو چھیڑے گا. کلامی بحثیں وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے اور الہیات سے ہوتا ہے، جیسے انہوں نے غازی کی تفسیر مفاتیح الغیب. اب یہ ایک منہج ہے. کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے صوفی ہوتے ہیں، دین اسلام کے ہر آیت میں سے وہ کیا مسئلے نکالتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. وہ کہتا ہے بابا فاغسلوا وجوہکم کا مطلب یہ کہ دل کا چہرہ دھو، پاک کر اپنے دل کو. حضرت بابا فرید، ٹھیک ہے نا، دل اس کو صاف کرو. وہ ہر چیز کے اندر سے رمزیں، اشارے، تصوف کے نکات نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ اشاری منہج ہوا. تو عزیز طلبہ، آج کل ایک اور جدید منہج ہے. علامہ طنطاوی جوہری نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر جواہر القرآن، 30 جلدوں میں. مصر کے شیخ تھے الازہر کے. انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ جتنے بھی جدید قسم کے علوم فلکیات ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، فزیولوجی ہے، اناٹومی ہے، اور مختلف قسم کے جو سائنسی جو علوم ہیں قرآن کریم کی آیات سے، وہ ان کے اوپر بحث کرتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے، سائنسی منہج ہے، سائنسی منہج. ٹھیک ہے، اب الطریقۃ التي يستخدمها الباحث في تحقیقه يقال لها منہج. الطریقۃ التي يستخدمها الباحث في تحقیقه، ایک محقق اپنی تحقیق میں جو طریقہ استعمال کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، منہج بولتے ہیں. تو اب آپ جب شروع ہوں گے تو آپ کا کوئی نہ کوئی منہج ہوگا، کوئی نہ کوئی رجحان ہوگا. ابھی جب آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے موضوع سے آگے چلے گئے. اب موضوع کا انتخاب آپ یقین کیجئے آپ میں سے ہر ایک کہیں گے سر میرا دل کرتا ہے میں تصوف پہ کام کروں، کوئی کہے سر میرا دل کرتا ہے میں بس تفسیر کے اوپر، سر میرا دل یہ کرتا ہے. وہ جو دل ہے نا، دل میرا دل یہ کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا پڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کا رجحان بنتا ہے وہی آپ کے منہج کا تعین کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ذرا ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں جن میں آپ کو جانا پڑتا ہے اور پھر آپ اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. تو موضوع کا انتخاب بھی آپ کے منہج اور آپ کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے. یاد رکھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے. 2 طریقے ہوتے ہیں موضوع منتخب کرنے کے. ایک یہ ہے کہ آدمی موضوع خود منتخب کر لے، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے سر جمشید صاحب
کیا حال ہے آپ کا؟ مٹھائی لے کے پہنچے ہوئے شاگرد آپ کے پاس. سر پلیز کوئی سمجھ نہیں آ رہی, وقت جا رہا ہے, ہمیں کوئی ٹاپک دے دیں پلیز. ایک رچرڈ ایلٹک ایک مغرب کا محققہ ہے, اس نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ جو سلیکشن آف ٹاپک ہے نا, موضوع کا انتخاب, یہ اتنا مشکل ہے کہ اس نے یہ سوال اٹھایا ہے اپنی کتاب دا آرٹ آف لٹریری ریسرچ میں, رچرڈ ایلٹک نے, کہ آیا جیون ساتھی کا انتخاب مشکل ہے یا موضوع کا انتخاب مشکل. یہ سوال اٹھایا یہ سوال اس نے اٹھایا. تو اس کا معنی یہ ہے سر اگر تو سوال پہ مفروضہ کیا قائم کی ہے اگر جمشید صاحب نے آپ کو کوئی موضوع دے دیا, رشتہ منتخب کر کے دے دیا, ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ ہے. ایک یہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں, ایسی یہ صفات ہوں, اس میں یہ صفات ہوں, میں خود اپنا رشتہ اپنے لیے خود منتخب ہوں. کون سی صورت آئیڈیل ہے؟ میرے خیال میں یہاں پر کوئی دوسری ہوگی, لیکن جو چھوٹا سا میں لقمہ دینا چاہوں گا. جہاں تک انتخاب کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا, رشتے کے انتخاب ڈاکٹر ضیاء صاحب نے میرے لیے کیا اور پی ایچ ڈی کے تھیسس کا انتخاب استاد محترم نے میرے لیے کیا. تو اب آپ کے پاس آپشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی یہ نہ سمجھ لینا میں تو رشتے سے اچھا یہ دیکھ لی کہ جب رشتہ کا انتخاب جو ہے جتنا وہ مشکل ہے, اگر بزرگ بڑے بس میں جو کہہ رہا ہوں میں نے نہ نہیں سننی, بس تمہارا ادھر ہی ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ہماری مشرق کی بیچاری بیٹیاں, لڑکیاں, ہماری بیٹیاں, وہ کیا کرتی ہیں, ساری زندگی گزار دیتی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اب جیسا بھی ہے, ابو جی نے, امی جی, دادا جی نے کر دیا, اب بس میری یہی قسمت. تو لیکن بعض اوقات بوجھل دل سے, بعض اوقات مسائل سے کچھ نہ کچھ باہر لڑتے ڈانٹتے کرتے کراتے زندگی گزرتی, ٹھیک ہے. ہم بھی معصوم لوگ ہیں. اچھا آپ کی بات کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بس اب اچھا ہے, وہ میری یہ پسند ہے, میں نے یہ کون سی صورت آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا تو پسند والی, پسند والی آئی. بچی کیوں پریشان رہے, بچہ کیوں پریشان رہے, دیکھ لیں صحیح, اپنے دل کی تسلی, اپنا دلچسپی دیکھ لیں, رجحان دیکھیں. اس بات کا بڑا ضروری ہے یہ بات, ٹھیک ہے نا. اب جب ٹاپک بھی کوئی استاد تھوک دیتا ہے, شروع میں تو چونکہ شوق ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے چاہیے فوری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے نا کہ اگر دلہا میاں کو پتہ چل جائے نا, جس دن وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے سیرا باندھ کے, اگر اس کو پتہ چل جائے نا کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا کیا آفتے آنے والے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے گھوڑے سے اتر کر بھاگ جائے شادی چھوڑ کے. یہ انہوں نے لکھا ہے. بلکہ کسی بدو نے ان سے پوچھ لیا, یا امیر المؤمنین ما هذا النکاح, یہ نکاح کا کیا فلسفہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بھی تھے اور ظریف بھی تھے. تو حضرت علی نے فرمایا بھائی سرور و شہر ہے نا, بڑا مشہور ہے, ایک مہینے کی خوشی کا نام. انہوں نے کہا تم معاذ اللہ یار, اس کے بعد اس کو کیا ہو جاتا ہے, پھر یہ کیا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا لزوم مہر, دوسرا ایک مہینہ تو بیوی اپنا مہر نہیں مانتی, شرم. دوسرا مہینہ وہ کہتی وہ مہر میرے لے آؤ. پھر اس نے کہا ثم ما هذا النکاح یا امیر المؤمنین, اس نے کہا بس غموم دہر, زمانے بھر کے غم. اس نے کہا ثم ما هذا النکاح یا امیر المؤمنین. حضرت علی کبڑے ہو کے کھڑے ہو کے فرمایا قصور ظاہر, پیٹ ٹوٹ جائے. یہ اس رشتے میں ہوتا ہے جس کے اندر دوسرے کو مرضی اپنی ہو. تو یہ یاد رکھ لیجئے, اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی موضوع کے ساتھ تو آپ وقتی طور پر تو اس کو لے لیں گے, لیکن پھر